बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाकरा, मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज दो बड़े अहम मौजू जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला तो अरशद शरीफ साहब की जब नाश के हवाले से जब उनकी जब यानी कि डेड बॉडी को देखा गया, उसकी पिक्चर अपलोड की गई और मरियम नवाज़ साहबा का एक ट्वीट जिसने काफ़ी लोगों को परेशान भी किया, हैरान भी किया और उसके ऊपर मिला जुला रुझान है लोगों का। रद्द-ए-अमल कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ मरियम साहबा के हक़ में है, कुछ उनके ख़िलाफ़ हैं। इसी हवाले से तकरीबन तमाम चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू जारी और सारी है। हर सियासी पार्टी का बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि मरियम साहबा ने ठीक किया और तकरीबन सहाफ़ी बरादरी इसके ख़िलाफ़ भी है, कुछ हक़ में भी है। और दूसरा, खान साहब ने धरने का, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे जो असरात होते हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, इंटरनेशनल तल्लुकात के ऊपर। चाइना चूँकि विज़िट कर रहा है, उस हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। हमेशा की तरह आज फिर चूँकि बुध है, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अहमद हसन अवैस नंबरदार साहब। उनसे जानते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बैठकर ज़ाहिर सी बात है जर्मनी में मुकीम हैं, तो वो क्या ख्याल रखते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल है? कालू साहब ठीक है, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चौधरी साहब, ये जो ट्वीट हुई, पहले तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से हमने उस दिन भी बात की। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी जो साफ़ी बरादरी है, ये कोई भी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, उसके साथ जब भी कोई जुल्म होता है तो ज़ाहिर सी बात है हर एक शख्स परेशान होता है और उसकी कोशिश होती है कि इस तरह के मामले में आकर ना खामोशी का इज़हार करे। जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि पहले हम उसकी मुखालफत करते हैं, फ़ौत होने के बाद हम फिर खामोश हो जाते हैं। और हमारा माशरा भी और हमारा इस मज़हब यही कहता है कि आप किसी को मौत किया या फ़ौत होने के बाद बुरा भला ना कहें। मरियम नवाज़ साहबा ने जो ट्वीट को रीट्वीट किया है और फिर उसके हवाले से जो उन्होंने लिखा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं सुबह सुबह उठा तो ये खबर मैंने पहली दफा देखी। एक बंदे ने लिखा हुआ था, एक मेरा फेसबुक फ्रेंड था, उसने लिखा। मुझे एकदम मैं ना चौंक गया, शॉक हो गया है। तो बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है उनका, जो जैसे भी उनका कत्ल किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। उसके बाद फिर जो मरियम नवाज ने किया है, ये उससे ये और दुख वाली बात है कि एक इंसान जब वो इस दुनिया से चला गया हो, तो ऐसा नहीं, उनको मेरे ख्याल में उन्होंने गलत किया, उनको ट्यूट नहीं करना चाहिए। अखलाकी लिहाज से भी बहुत ही गलत उन्होंने किया, मजहबी लिहाज से भी आपको पता है कि जो बंदा फोत हो जाए ना, तो उसको अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। चलो, अरशद शरीफ साहब ने उनकी माँ के बारे में जो जब उनकी बेगम कुलसूम नवाज, जब उनकी मैयत आई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने भी ऐसा कोई ये लिखा था कि वो उन्होंने वो करवा दिया है। तो बुक करवा दी थी शायद, लिखा था कि क्या लिखा था। तो मेरे ख्याल में मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ, और मैं मरियम नवाज की जो इंस्टीट्यूट है उसकी मैं उनको अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, ऐसा नहीं करना वैसे चाहिए। इंसानियत के तौर पे ये उन्होंने गलत जी किया। बिल्कुल ऐसा ही। चौधरी साहब, अगर थोड़ा सा फ़र्क देखें तो बेटी वहाँ पर है, सारे बेटे वहाँ पर हैं और उन्होंने जो है कह लें कि जो कुलसूम नवाज साहबा की जो डेड बॉडी थी उनको अकेले ही भेज दिया। कोई उनका बेटा, जो उनके चश्मो चिराग, उनकी आंखों की ठंडक, वो साथ नहीं आए थे। उस हवाले से तब अरशद शरीफ साहब ने एक पोस्ट की थी कि इन लोगों को पैसा इतना प्यारा है कि उन्होंने अपनी वालदा के साथ आना भी पसंद नहीं किया। इससे पहले हम माजी में चले जाएं तो जब उनके यानी कि मरियम साहबा के जब दादाजी का इंतकाल हुआ था, तो उस वक़्त भी डेड बॉडी के हवाले से यही मामला तो सामने आए थे कि ये लोग अपने मफाद के लिए तो पाकिस्तान नहीं आते या अपने बचाव के लिए पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन अरशद शरीफ साहब का मामला तो टोटली डिफरेंट है। उनको दूसरे मुल्क में कत्ल किया गया है, जो कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है, वजारत ख़ारजा के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से। और ज़ाहिर सी बात है एक पाकिस्तान की वेल नोन पर्सनैलिटी को अगर इस तरह कत्ल किया जाता है तो इसमें तो बहुत सारे सवाल आते हैं।
تو ان کی ہی حکومت میں اگر اس طرح ہو رہا ہے سوالیوں کے جو صحافیوں کے خاص طور پر سوری صحافیوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تو اظہار افسوس کرتے، لیکن وہ تو تنقید کر رہی ہیں، وہ تو برے القابات کے ساتھ ان کو نواز رہی ہیں، یا کہہ لیں کہ اپنے دل کی براس نکال رہی ہیں۔ یہ فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ نہیں، یہ جو مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے میں اس کے مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ کوئی بھی فوت ہوتا ہے، جیسے کلثوم نواز وہ وہاں تھے، ان پہ کیونکہ وہ ان پہ چارجز تھے، ان پہ یہ آپ کو پتہ ہے ان پہ مقدمات بہت زیادہ ہے، جی ان کے بچوں پہ بھی، تو وہ یہاں سے کافی دیر ہو گئے ہیں، وہ یہاں بہت کم آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، وہ انگلینڈ میں سیٹل ہے، ان کا بزنس ادھر ہے۔ تو ان کا تو آپ یہی ہے نا کہ انہوں نے جنازہ ادھر پڑھا دیا، اور پھر وہ میت کے تفتین کے لیے انہوں نے پاکستان میت کو بھیج دیا بائی ایئر جہاز کے ذریعے۔ جی جی تو ہاں، تو وہ اگر پاکستان میں آتے کوئی بندہ آ جاتا ہے، کیونکہ تو وہ آ کے دفنانا ہی ہے نا، تو وہ آ جاتا تو اس کو بھی پکڑ کے ایف آئی اے والے اندر دے دیتے، یا اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، تو آپ کو پتا ہے عمران خان نے تو ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے اندر کیا ہے، ثبوت ملے ہیں یا نہیں ملے، لیکن اس نے کسی کو 3 مہینے اندر رکھا، کسی کو 6 مہینے تک بھی بغیر ثبوتوں کے اندر رکھا، تو وہ نہیں آئے۔ تو اس میں میرے خیال میں کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، آپ کو پتا ہے لوگ جینے بھی نہیں دیتے۔ ایسے میرے ساتھ ہوا تھا کہ میرے والد محترم جو تھا نا، ان کی وفات ہوگی ایک دن پہلے، جب میرا چھوٹا بھائی عامر انور وین صاحب ہیں، انہوں نے فلائی کیا، ایمرجنسی فلائٹ تھی اس وقت نا، وہ اسپیشل فلائٹ چلی تھی، کرونا کا ٹائم تھا، تو وہ ایک قطر ایئر ویز والوں نے بنایا ایک فلائٹ چلائی تھی، تو عامر کو ایمرجنسی آنا تھا کیونکہ اس کا 6 مہینے سے زیادہ وہ ہو جانا تھا، جی جی نا وہ ٹور ٹائم ادھر۔ جی 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 تو ہاں، تو وہ پھر یہاں پرابلم ہوتی ہے آپ کو ویزے وغیرہ کی، اور یہ وہ، جی جی تو میرے والد صاحب، میں یہاں تھا تو والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ایک دن کے بعد، تو میں بھی نہ ہی واپس جا سکا کیونکہ یہاں فلائٹیں بالکل بند تھی۔ تو پھر لوگ تو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں وہ معافی، آپ کو پتا دیار غیر میں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ کئی لوگوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتے، جی جی قیم رہے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا تھا، وہ پاکستانی لوگوں کا بہت جو پرانے لوگ ہیں ان کا دل نہیں لگتا، پھر گاؤں میں جو رہتے ہیں ان کا خاص طور پہ نہیں لگتا، تو پھر وہ نمبردار بھی تھے گاؤں کے، اور تو اپنے ڈیرے پہ بیٹھنا گپے شپے لگانی، تو بات اور طرف نکل گئی۔ تو یہ جو آپ مریم نواز کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اور وہ نہیں آئے، تو ان کے پاس کیونکہ پاکستان میں ہر وقت جو صحافی ہے نا، پاکستان کی صحافت میں دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، جی اور جی یہاں اس جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا وہ تو بہت ہی بھیانک ہوا نا، یعنی کہ میں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ ایسے کہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے اس ملک سے بھاگا دوسرے ملک، دوسرے سے پھر وہ تیسرے ملک بھاگا، تو وہاں جا کے بھی اس کی موت نے اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ جی جی تو میں ویسے بہت زیادہ مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ ابھی تو خیر ان تو کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی کافی ابھی تحفظات ہیں، کبھی پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے، ایمس میں لے کے گئے اور دیگر ہاسپٹلز میں، لیکن کوئی ابھی تک پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا۔ بہرحال کل ان کا نماز جنازہ ہوگا، اس کے بعد ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ والدہ کی طبیعت خراب ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ لیں کہ ارشد شریف صاحب کے گل جانے کے بعد انہوں نے جب وہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے آ کر ابھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ یہ کوئی مماثلت سمجھ تو نہیں آ رہی کہ خان صاحب نے یہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد ہی یا دنیا سے جانے کے بعد ہی کیوں اعلان کیا، اس موقع پر ہی اعلان کیوں کیا ہے؟ جو اعلان کیا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، جو کہ ابھی جمعہ سے سٹارٹ ہوگا اور پھر جا کے 4 نومبر کو مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا، آپ کیا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کہ خان صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب کا فیصلہ بہت ہی بہتر ہے اس وقت دنیا میں، دنیا بہت ہی زیادہ، یعنی کہ آپ کہیں کہ غمگین بھی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان میں ٹاپ
ٹاپ پہ ہے. جی جی تو انہوں نے اس سے جو لوگوں کو جو جذبات ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بار بار آپ کو پتہ ہے لوگ جذباتی ہوئے ہیں اس وجہ سے. خان صاحب کا جو جو لوگوں کو کال دینا، وہ تو ایک بہت ہی آئیڈیل ٹائم انہوں نے یہ چنا ہے، اور بہت اچھا ٹائم ہے ان کے لیے. اس سے پہلے ان کے اتنی یعنی کہ اتنے لوگ جذباتی نہیں تھے پر ایسے نہیں تھے. اب ان کی جو انہوں نے جو کال دیا اس میں آپ کو ان کے 50% تعداد اب زیادہ ہو جائے گی، جو یعنی کہ 50% ان کا جو اضافہ ہوگا تعداد میں، اور لوگ اکٹھے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ارشد شریف کا جو حادثہ، نہیں میں جیسے مرڈر کہتا ہوں، قتل کیا گیا. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ مشرقی جو ہے نا افریقہ، اس میں ہندوستان کا بڑا انفلوئنس ہے. اور جو ساؤتھ افریقہ اور سینٹرل افریقہ نا بر اعظم، اس میں چائنا کا بڑا انفلوئنس ہے. اور جو مغربی افریقہ ہے اور شمالی افریقہ، اس میں جو مغربی ممالک ہیں، یورپی یونین اور امریکہ، ان کا بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ جو حادثہ ہوا ہے، یا کیونکہ کینیا جڑا کینیا ہے، وہ پاکستان سے بھی رہنے کے لحاظ سے، سیفٹی کے لحاظ سے پاکستان سے بھی درجہ اس کا نیچے ہے. اور وہاں مافیا بہت ہیں اور گروپ بندی بہت ہے، گورنمنٹ کافی کمزور ہے. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں زیادہ کراچی کے لوگ تھے جو کرائم میں ملوث ہیں، اور یہ سب اسی ممالک میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے کینیا ہو گیا، تنزانیہ ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا. اور یہ جو میرے سننے میں آیا ہے کہ جو ان کے ساتھ بندہ تھا، وہ بھی اس کا کوئی وہاں بزنس تھا، یہ پراپرٹی وغیرہ کا. اور ان کا وہ جو لنک ہے وہ کوئی تو اے آر اے کا جو سلمان صاحب مالک ہے ان کے ساتھ کوئی جوڑ رہا ہے، کوئی کہیں جوڑ رہا ہے. تو یہ کافی حادثہ نہیں ہے، یہ ان کو باقاعدہ ان کی راکی کی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کو قتل کیا گیا. اور آگے آپ خود سوچ لیں کہ ارشد شریف کے قتل سے سب سے زیادہ گورنمنٹ کا ہو، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بڑا ہے لوگوں کا. جی جی لوگ بہت ہی زیادہ جذباتی ہیں، غمگین ہیں، نڈھال ہیں. اور سارا ان کے لوگوں کا توپوں کا منہ جو ہے نا وہ حکومت پہ تھا، کیونکہ ابھی وہ یو اے میں بھی مقیم تھا، دبئی میں. تو پھر اسپیشل یہ ہماری وزارت خارجہ نے ان کو لکھا کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے. تو وہ اور اسپیشل وہ ایک ہوٹل میں شاید مقیم تھے، تو وہاں آئے وہ جو ان کی ایجنسی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، آپ کو ہم 48 گھنٹے دیتے ہیں ورنہ ہم آپ کو پاکستان واپس ڈپورٹ کر دیں گے. تو ان کے لیے پھر یہی ایک منظر تھی، کیونکہ ان کا کوئی تعلق تھا ادھر. ورنہ تو پاکستان کے تقریباً کوئی 26 سے 28 ہیں ایسے چھوٹے کنٹری بھی ہیں جہاں آدمی بغیر آن ارائیول ویزا بھی ہے. اور ویزے وہ ارشد شریف صاحب تو استنبول بھی آ سکتے تھے، ترکی میں بھی رہ سکتے تھے. آخر وہ افریقہ میں کیوں گئے، کینیا میں کیوں گئے؟ ان کو وہاں کوئی ان کا دوست تھا، تو اس نے ان کو بلایا ہوگا، اس نے ان کو پناہ دی ہوگی. اور آپ کا ان کا کوئی دیکھا انہوں نے پیچھے ایک میں کہا تھا کہ میں اس وقت ایک میرے دوستوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، میرے پاس ایک ہی شرٹ ہے، وہ وہی شرٹ بار پہن پہن کے میں آپ سے مخاطب ہوں. تو جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پہ کسی نے ان کو وہاں انوائٹ کیا، کیونکہ افریقہ کے پاکستانی پاسپورٹ پہ کئی چھوٹے جزیرے ٹائپ ممالک ہیں جن میں بہت سیفٹی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ تو آپ وہاں جا کے 3 4 مہینے 3 مہینے آدمی کو انٹری دیتے ہیں، 3 مہینے اس جزیرے پہ رہیں، 3 مہینے دوسرے جزیرے پہ چلے جائیں، تیسرے ملک میں چلے جائیں. لیکن انہوں نے خاص طور پہ کینیا گئے، اور وہ بھی نروبی گئے. آخر ان کے وہاں دوست تھے تو کسی کے کہنے پہ یا ان کو وہاں انوائٹ کیا گیا تو وہ گئے نا. تو میرے خیال میں یہ قتل ہے، اور یہ اس کی جو سوچا سمجھا قتل ہے. اور میں اس کی میں اس کی مذمت بہت جتنی بھی کم ہو جی جی، اس بالکل کی ایسا میں ہی ہے. مذمت کرتا ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ. سوال چونکہ یہ تھا کہ جو خان صاحب کا دھرنا ہے اس کے بعد جو لانگ مارچ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جب دوسری جماعتیں ان کے ادوار میں جب خان صاحب کی حکومت تھی اوپر اور پنجاب میں بھی، جب وہ دھرنا دینے کے لیے لانگ مارچ کرتے تھے تو یہ جو مظالم کرتے تھے، کیا پی ٹی آئی والے یہ مظالم سہ پائیں گے رانا ثناء اللہ کے؟ میرے خیال میں یہ جو دھرنا ہے نا،
یہ دھرنا نہیں ہے، یہ ایک لانگ مارچ وہ کہہ رہے ہیں. یہ لانگ مارچ جی، تو لانگ مارچ بالکل. ہاں، تو کافی لوگ نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ لوگ کافی چارج ہیں اور جذباتی ہوئے ہیں. تو اگر یہ حالات کنٹرول رہے تو صحیح ہے، ورنہ گورنمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 245 کے مطابق جو ہماری شیک ہے قانون کی، آرمی کو بھی طلب کر سکتی ہے. رینجر ان کے پاس ہے، وہ پولیس کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی. تو بہرحال میرے خیال میں لانگ مارچ، ان کو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ، اور ان کو اسپیشل بتا دیا گیا ہے کہ اس کے جو بھی حالات خراب ہوں گے، کیونکہ جو بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ گولی چلانی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ جب دنیا اتنی اکٹھی ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ذمہ دار ہوں گے عمران خان صاحب، ان کو بتا دیا گیا ہے. تو انہوں نے پھر کوئی شورٹی دی ہوگی تو پھر ان کو اجازت ہے لانگ مارچ کی. لیکن جب دنیا اکٹھی ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ اکٹھی ہو جائے تو پھر جو لیڈر ہوتا ہے اس کا بھی اس کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بار ایسا ہو کہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہ لوگ رہیں، وہ پھر یعنی کہ یہ پھر یہ پریشانی والی بات. اور یہ ملک کے لیے جب سے یہ دھرنوں کا سسٹم شروع ہوا ہے، نظام شروع ہوا ہے، اور یہ ملک ہمارے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ نے آج بھی چیک کیا کہ کراچی کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کافی نیچے گئی ہے، اور پھر روپے پہ اور زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے. اور ہمارے جو حالات ہیں، ہم پہلے بھی لوگوں سے یہ جو $7.5 ارب ہمارے پاس رہ گئے ہیں، یہ بھی ہمارے نہیں، یہ بھی مانگے تانگے گئے ہیں. کوئی چائنا کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں. اور ہمارے پاس جو امپورٹ کی ہے نا، درآمد کی جو یعنی کہ پیسے ہیں، وہ صرف 40 دن کے لیے ہیں. اور تقریباً ہم ڈیفالٹ کے قریب ہے، بینک کرپسی کے بالکل قریب ہے. تو میرے خیال میں یہ سب کو مل جل کر سوچنا چاہیے. پاکستان تو ویسے ہی ڈوب رہا ہے، اس ایسے لانگ مارچوں سے، حالات خراب ہونے سے مزید پاکستان کی جو اکانومی ہے اور نیچے جائے گی، اور ایک جو کامن مین ہے، جو عام آدمی ہے، اس کی جو زندگی ہے اور مشکل میں پڑے گی. تو میں یہی عمران خان صاحب کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ، جو مجھے پتا ہے عمران خان صاحب جو یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کا ہونا ہے، انتخاب ہونا ہے، اس کے متعلق یہ کر رہے ہیں کہ اس پہ پریشر ڈالا جائے حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ. کیونکہ تو اس وجہ سے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میں یہ لانگ مارچ نہیں، یہ جہاد ہے. تو ان کے کاغذوں میں یہ جہاد ہے کہ ملک میں ابھی یہ انتشار پھیلے گا. پہلے ہی ملک ہمارا بہت ہی حالات خراب ہیں ہمارے، تو اب جی اور یہ مزید خراب ہوں گے. یہ تو ہے. لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کا بھی وزٹ ہے. اگر چائنا وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اگر ان حالات میں پھر وہ لانگ مارچ ہوتا ہے، جو کہ بھی یعنی کہ جمعہ سے سٹارٹ تو ہو جائے گا، لیکن یہ تو ایک ہفتے کے بعد، تقریباً 6-7 دنوں کے بعد یہ وہاں پر پہنچے گا اسلام آباد میں. تو جن جن رستوں سے یہ گزر کر اسلام آباد پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے وہ تمام رستے بلاک ہو جائیں گے. وہاں پر آمد و رفت کا بالکل نہ ہونا ایک برابر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف یہی لوگ جا رہے ہوں گے دونوں طرف میں. تو عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا، لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا. تو وہ جو وزٹ ہے چائنا کا، کیا وہ پھر اس بار کینسل ہو جائے گا جس طرح پہلے 126 دنوں کے دھرنے کے درمیان ہوا تھا؟ بات پتہ کیا ہے کہ میں ویسے یہ جو دھرنے ہوتے ہیں نا، یہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے، کیونکہ پھر پبلک جو ہے نا، لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اور یہ ملک کے لیے ہمارے جیسے جو ممالک ہے نا، ہمارا جو پاکستان جیسے ملک ہے، یا ممالک اور دوسرے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان کے لیے ویسے یہ خطرناک ہوتے ہیں. لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اور ہر وہ جو اچھی بین بجاتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جو سیاستدان ہیں بیچارے بین بچانے والے، یہ ابھی جو ریسنٹلی ابھی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، جی یہ بھی بیچاری اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. میں پوچھے نا تو ہمارا ہم تو پھر بھی کچھ مان لیتے تھے، کو اپنی مناواتے بھی تھے. یہ تو بیچارے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہی کری جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ججوں کا جو وہ انتخاب تھا، اس میں بھی
इन्होंने यू टर्न लिया है, राना सनाउल्लाह ने भी, और जो वजीर कानून है और जो हमारे जो थे अटारनी जनरल है, उन्होंने भी, उनका तो मेरा इस्तीफा भी आ गया है। जी जी। तो जो उन्होंने बाई हैंड दिया है, हाथ से लिखा हुआ है। तो चले ये। बस हमारे आपको ये इनको लोगों को इतना नहीं पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो ताकतवर अदारा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदारों में। जी ये बात तो तो सही सही है, लेकिन मैं आखिरी सवाल, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म के लिए पहुंच चुका है। तो सब शहर सांगला हिल से भी कह लें कि जो तारक महमूद बाजवा साहब ने ऐलान कर दिया है कि उनके डेरे से बड़ी रैली जो है ना वो जाएगी लॉन्ग मार्च के लिए। शाहकोट से मियाँ अता साहब, जो शहबाज मुख्तार भट्टी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो उनके भी डेरे से अब्दुल्ला गार्डन से बड़ी रैली जो है ना वो कह लें कि लॉन्ग मार्च के लिए जाएगी। और जो दीगर लोग हैं पार्टी के अरकान हैं उनकी तरफ से भी ऐलानात हैं। लेकिन ये दो बड़े गढ़ होंगे शायद सांगला हिल में, बाजा साहब का और उधर से शहबाज मुख्तार भट्टी का। आप क्या समझते हैं कि इन साहबान को लॉन्ग मार्च के लिए जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, लॉन्ग मार्च अगर इनके कायद ने बुलाया तो जाहिर है कि हर बंदा अपने कायद की गुड बुक में नाम लिखवाने के लिए तो सब जाएंगे। तो लेकिन काफी अब ये वो वाली पीटीआई नहीं हमारे इलाके में, सांगला हिल के जो एनए 111 है, जी जी। पुराना 117 था, इसमें बाजवा साहब की जो एंट्री हुई है उस वजह से हमारे जो इलाके की पीटीआई बड़ी स्ट्रांग हो गई है। बाजवा साहब के पास दड़े हैं गाँव में, आपको पता है हर गाँव में उनका दड़ा है। जी जी। और जो जो होते हैं ना शहर के लोग, ये वैसे धरनों में से इनके लॉन्ग मार्च, इनके ये कारोबारी लोग हैं, इन्होंने दुकानें खोलनी होती हैं, ये देखते हैं हमारा अगर एक दिन दुकान बंद हुई तो हमारा नुकसान होगा। जो गांव के लोग हैं अक्सर उस उनमें वो उनका सिस्टम ही ऐसा है कि उनके पास टाइम होता है और वो थोड़े से सख्त जान लोग होते हैं, वो सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बाजवा साहब के पास तो बहुत बड़े यानी कि ग्रुप हैं ऐसे ना, वो हर गांव में ऐसे ग्रुप हैं। तो बाजवा साहब तो आप इस बार तो काफी तादाद में सांगला जो एन 117 के लोग या एन 111 के लोग धरने में शामिल होंगे। तो सबको जाना चाहिए अगर उनके कायद ने उनको बुलाया है। लेकिन मैं वैसे ही इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है इन सब हुक्मरानों को और एस्टेब्लिशमेंट को, जितने भी पिलर हैं, मीडिया है और ये जो जो जुडिशल सिस्टम है, जो जजेस हैं, उन सबको, और जो आपको पता है कि हमारे जी जी। जो सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं काफी पावरफुल हैं, उनको सबको साथ जोड़ के मिलके इकट्ठे काम करना चाहिए, बिल्कुल मिलके ऐसे ही है। चलना जी चाहिए इसमें जी इसमें ठीक। वक्त की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी ठीक है जो साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया और काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई और आपने अरशद शरीफ साहब के हवाले से अपने मौक़िफ़ को सामने रखा और अपने ख़यालात का इजहार किया। और अफसोस है, हम दुआ कर दो गो हैं कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब की रूह को जो है ना जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और जो भी उनके कातिल हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। भी ये हुकाम बाला की ज़िम्मेदारी है, अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक मुनसफ़ाना किस्म की कमेटी तश्कील दें और जो इंसाफ़ करें, ताकि आवाम का भी इंसाफ के ऊपर यकीन मुस्तहकम हो, यकीन मजबूत हो और कानून की बालादस्ती हो। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।